آج 2022 میں بھی دنیا سولر اور پتہ نہیں مارس پہ جا رہی ہے سارا. ہم لوگ ابھی تک بجلی کا مسئلہ نہیں حل کر سکے. ایز اے پولیٹیشین, ناٹ بینگ ایز PMLN یا PPP یا PTI, what do you feel like, what is the actual problem کہ ابھی تک کیوں مسئلہ نہیں حل ہو پا رہا؟ حکومتیں جو ہیں ان کو وہ وقت نہیں ملتا جس میں وہ, یا ان کو وہ ذہنی اسپیس نہیں ہے جس میں وہ بیٹھ کر یہ سوچ سکے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اور اگر آسان ہوتا ہے مسئلوں کے حل تو اب تک حل ہو چکے ہوتے ہیں, لیکن آسان نہیں ہے, پیچیدہ ہیں. ان میں کچھ انتظامی ایشوز ہیں کہ جو آئی تھنک بہت بڑا مسئلہ ایک یہ ہے کہ جو انگریز ایک کلونیل سسٹم ہمارے لیے چھوڑ کر گیا ہے, ہم اس کو ابھی اپنے آپ کو اس سے آزاد نہیں کرا سکے. وہ ایک چل رہا ہے, اس کی ایک لیگیسی ہے. آپ اس کو ڈپٹی کمشنر کہہ لیں, آپ اس کو بابو کہہ لیں, آپ اس کو فیڈرل سیکریٹریٹ کہہ لیں, لیکن وہ ایک لیگیسی ہے. اب وہ اس نے ایک نظام, جو برٹش راج تھا, انہوں نے ایک نظام لاگو کیا کہ جی ایک رعایا کو محکوم رکھنے کے لیے. یہاں ہم چونکہ ابھی ڈیموکریسی کو ہم کہہ نہیں سکتے کہ ملک میں اس نے پوری جڑیں پکڑ لی ہیں, لیکن ہم نے جو نظام وضع کرنا جس میں پاکستان کے عوام کی رائے لی جائے اور وہ رائے ہی رستہ ہو اقتدار میں آنے کا, وہ چونکہ پاکستان میں کبھی رائج نہیں رہا. تو لہذا میں اب دو باتیں کر رہا ہوں. ایک یہ ہے کہ پاکستان میں جو نوآبادیاتی نظام تھا انگریز کا, انگریزی اس کا حصہ ہے, ہم اس سے باہر نہیں آ سکے. اس کے ساتھ جڑا یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کا نہ ہونا, آدھے سے زیادہ پاکستان کی جو ایگزسٹنس ہے اس میں پاکستان میں لٹرلی ملٹری ڈکٹیٹرشپس تھیں, اور اس کی بھی وجہ سے جو عوام کے دباؤ پر تبدیلی آتی ہے ملکوں کے اندر, وہ ہمارے عوام کو بھی وہ پوری طرح اس کا موقع نہیں ملا. بیچ میں موقع ملا بھی ہے, انہوں نے کچھ تبدیلیاں کی بھی پاکستان کے اندر, لیکن اوور آل وہ جو ریفارم کا پش ہے وہ تو نیچے سے ہی آنا ہے. اگر ہمارا یہ خیال ہے کہ کوئی اوپر سے آ کے, اور یہ ایک بہت بڑی فیلسی ہے یہ فلاسفر کنگ کی نا جی, ایک فینٹیسی ہے جو ہمارے بہت سارے لوگوں میں ہے کہ جی ایک حکمران آئے گا اور وہ بہت سوچنے والا ہوگا, اور نہیں, یہ نہیں ہوگا. لیکن ڈو یو فیل لائک کہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ مطلب آج سے مجھے تو لگتا ہے کہ پروبیبلی 30 سالوں بعد بھی بجلی جا رہی ہوگی. اب یہ US میں, یورپ میں لوگ بہت آگے ہیں. مطلب آپ جاپان جائیں, آپ کو لگتا ہے کہ دنیا ہی کوئی اور ہے, اور آپ پاکستان آتے ہیں تو آپ کو نہیں. لیکن ہمیں دیکھیے, میں اس سے قطع نظر کہ میرا تعلق ایک سیاسی جماعت سے ہے. 2013 میں بھی ایک مایوسی تھی, اور یہ بڑا اہم, آپ نے جو پہلا سوال پوچھا اس کا جڑا ہوا ہے. 2013 میں مایوسی یہ تھی کہ اس ملک میں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. یہ ہم 9 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. کبھی ٹھیک ہی نہیں ہونی, تو بیڑا غرق ہو گیا. فائن. دہشت گردی ہو رہی تھی, آن ایوریج 6 دہشت گردی کے انسیڈنٹس روزانہ ہوتے تھے. یہ تو کبھی ختم نہیں ہونی, یہ تو بیڑا غرق ہو گیا, یہ تو سوسائڈ بامبرز آ گئے. کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی, 33 لوگ ایک دن میں سڑک پہ مارے گئے. کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. پاکستان میں کوئی فورن انویسٹمنٹ نہیں آ رہی تھی, نہیں آ سکتی. یہاں تو حال ہی بڑا خراب ہے, نہ بجلی ہے, نہ امن ہے. لیکن 13 سے 18 میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی نظر فرق ہو, لیکن میری نظر میں نواز شریف نے سارے مسئلے حل کیے. بجلی کا معاملہ بھی حل ہوا, دہشت گردی کا معاملہ بھی حل ہوا, کراچی کے امن کا معاملہ بھی حل ہوا, فورن انویسٹمنٹ کا معاملہ بھی حل ہوا. اب اگر کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ پاکستان کے 4 سب سے بڑے سلگتے مسائل, جس میں 5ویں ایک اور چیز بھی ایڈ کروں گا, مہنگائی کنٹرول ہو گئی. 2015-16 میں پاکستان کی غالباً سب سے کم مہنگائی کا لیول تھا 2.8%. اس سے اگلے سال 3.5 ہوا, پھر 3.8 ہوا. مہنگائی کنٹرول ہو گئی, گروتھ بڑھ گئی, معاملے حل ہو گئے. الیکٹڈ گورنمنٹ نے کیے. اس کے بعد پھر اس الیکٹڈ گورنمنٹ کے اوپر ایک حملہ ہوا, اور اس کو سسٹمیٹکلی ڈسمینٹل کیا گیا. اور پھر 2018 میں الیکشن کا پورا پروسیس مینیپولیٹ ہوا, اور ایک اور گورنمنٹ آئی. آپ اس کی حمایت کرتے ہیں, آپ اس کے خلاف ہیں, پر حکومت تو آ گئی نا. ان کے پاس چانس تھا کہ وہ
یہ تمام انسٹرومنٹس جو آج ہمارے یا ہمارے دوسرے کالیگس کے سامنے ہیں وہ استعمال کر کے بہتری کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کی میرے خیال میں. اور یہ بات شاید آپ کے بہت سارے ناظرین کو سمجھ نہ آئے، کیونکہ پاکستان میں حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بائی اینڈ لارج جمہوری مزاج کے نہیں ہیں، انہیں جمہوریت اچھی نہیں لگتی.